پر آواز اٹھتی. ٹھیک ہے, رفائی کام والے بہت سارے ہیں, میں نام نہیں لے رہا. اچھا, یہ مساجد اور مدارس دسترخوان جو روڈوں پہ لگتے ہیں اس پہ کوئی سوال نہیں اٹھاتا, اسے تو کہتے ہیں کہ اچھا کام ہو رہا ہے, بہت اچھا کام ہو رہا ہے, حالانکہ وہ بھی تو وہی کام ہو رہا ہے. حالانکہ مسجد تو اس سے زیادہ بہتر ہے, کئی درجے زیادہ بہتر ہے. احب البلاد الی اللہ مساجد, زمین کے اوپر سب سے بہترین جگہ وہ مسجد ہے. حالانکہ اس پہ کسی کو اعتراض نہیں ہوتا, حالانکہ قبضہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں, اس کے بعد آپ ان کو ہٹا بھی نہیں سکتے. لیکن وہیں پہ ایک مصلی لگا دیا جائے نماز کا تو لوگوں کو اعتراض شروع ہو جاتا ہے. پتہ نہیں ہماری قوم کس طرف جا رہی ہے. حالانکہ لوگوں کو چاہیے, آپ ہمارے پچھلے ویڈیو پر بھی وہ اعتراض ہوا تھا, تو میرا سوال یہ کہہ رہا تھا کہ ریاست کا حصہ نہیں ہے مساجد اور مدارس, یہ ریاست کا حصہ نہیں ہے. نہیں, کیوں نہیں, یہ تو ریاست کا ہی حق ہے کہ ہم اسلامی ممالک میں ملک کو جب حاصل کیا تھا آزادی کے نعرے لگ رہے تھے, تو نعرہ کیا تھا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اور پھر آگے نعرہ لگا تھا کہ لے کے رہیں گے ہندوستان, لے کے رہیں گے پاکستان, بٹ کے رہے گا ہندوستان. یہ نعرے لگے تھے, لا الہ الا اللہ, رہبر رہنما محمد الرسول اللہ, یہ نعرہ لگا تھا. تو اس نعرے کی بنیاد پر بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمہ اللہ نے خود ان کے بیانات کے اقتباسات کے اندر موجود ہے. اور جب ان سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ ملک پاکستان حاصل کر لینے کے بعد اس خطے پہ کون سا نظام آپ نافذ کریں گے, تو انہوں نے کہا تھا کہ تم کس نظام کی بات کرتے ہو؟ 1400 سال پہلے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو نظام مدینہ طیبہ میں لے کر آئے تھے, اسی نظام کا یہاں پر راج ہوگا. اس کے علاوہ کوئی دوسرا نظام یہاں پر نہیں چلے گا, جسے ہم ریاست مدینہ کہتے ہیں. لوگوں نے غلط اس کو فٹ کیا ہوا ریاست مدینہ. تو یہ مسجد اور مدرسے کیا ریاست کا حصہ نہیں ہے؟ بالکل ضرورت ہے. جس طرح عدلیہ نظام ہے, تجارت ہے, صنعت ہے, زراعت ہے, تو اس میں یہ مساجد اور مدارس بھی. اب یہی ان لوگوں سے ایک مختصر وہ ہے التجا ہے میری. ایک سوال انہوں نے یہ کیا ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ غیر قانونی جگہ, اور دوسری بات انہوں نے یہ کہا کہ غیر قانونی جگہ کے ساتھ, یعنی غیر قانونی جگہ, ہم نے کہا غیر قانونی جگہ کہ آپ نشاندہی کریں, کون سی مسجدیں اور مدرسے غیر قانونی جگہوں پر ہیں, آپ نشاندہی کریں, ان پر مقدمہ کریں. نمبر 2 یہ کہ اب آپ کو خیال آیا کوئی 30 سال بعد 40 سال بعد ایک مسجد بنی ہوئی ہے, 40 سال سے 1964 سے مسجد بنی ہے, اس کو رات ہی رات شہید کر رہے ہیں. وہ اسلام آباد, نام اسلام اور آباد وہاں پر اسلام, اور وہاں پر شرارت دیکھو, آپ شیطان کو خوش کر رہے ہیں. مسجد کو, اللہ کے گھر کو رات ہی رات ایسا مٹایا انہوں نے کہ وہاں پر انہوں نے پورا چٹیل میدان کر دیا, گھاس تک اگا دیا. یہ کیسی ریاست ہے؟ وہی تو. اب یہی ہے, جنہوں نے ہم سے اعتراض کیا تو ان کا یہی ہے کہ بھائی اگر آپ کو بولنا ہی ہے تو آپ پارکنگ اور یہ جو بازار وغیرہ لگتے ہیں ان کے خلاف آواز اٹھائیں. یہ بھی غیر قانونی جگہ ہے اور اس کا تو کوئی فائدہ بھی نہیں ہے. روڈوں پہ جو لوگ کھڑے ہیں ان پر اعتراض کریں. اب مساجد پر اعتراض کر کے آپ کو ملے گا کیا؟ نہیں, یہ تو پھر ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھنے والی بات ہے. انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر, یعنی جس کا اللہ پر اور ایمان آخرت پر ہے نا, وہ مسجد کی تعمیراتی کام میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں. آپ کو ہم نے نہیں کہا مسجد کی تعمیراتی کام میں حصہ لیں, لیکن کم سے کم مسجد سے محبت کا تو درجہ رکھیں آپ. یہی ہے کہ مسجد اب روڈ کے بیچ میں بھی نہیں بنی ہوئی, نہ کوئی ایسا رستہ انہوں نے گھیر لیا جس سے لوگوں کو نقصان ہو رہا ہو, تکلیف ہو رہی, ایسا بھی نہیں ہے. حالانکہ وہ اپنے حد میں ہے, ساری چیزیں ایک عرصے سے چلی آ رہی. ایک دجال کھڑا ہوتا ہے, کذاب کھڑا ہوتا ہے, ذلیل ہو رہا ہوتا ہے, اور یہاں آگے پھر شروع ہو جاتا ہے کہ بس مساجد غیر قانونی جگہ پر ہے اور اسلام. میرے خیال سے ان کو شاید اس سے کچھ عزت مراعات ملتی ہے, مل جاتی ہے. ورنہ الحمدللہ ہمارے بڑوں نے ان کے آقاؤں کو بھی بھگایا تھا, اور ان کو بھی بھگائیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ بھی آ جائیں سفر میں حضرت, آ جائیں پھر انشاءاللہ ان کو بھی لگام دیا جائے گا. لگام, بہترین لگام ملے.